لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ اکٹھے مجمع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا، باقی بھی سارے اللہ اللہ، اور ایسے ایسے پتہ نہیں کیا چکر چلا رکھا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل سلیمہ رکھنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے کروٹوں کے بل بھی، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، نہیں تو نے پیدا کیا کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کو باطل، سبحانک، بے شک تو پاک ہے، فقنا، پس بچا ہم کو، عذاب النار، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو میں نے آیات پڑھی ہیں، یہ رکوع جو سورۃ آل عمران کا آخری رکوع ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تہجد کے لیے اٹھتے تو نبی علیہ السلام ان فی خلق السماوات، یعنی رکوع سے شروع سے لے کے اس کے بالکل آخر تک اس کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، نبی علیہ السلام اٹھتے بستر پہ بیٹھے بیٹھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہاں سے لے کے بالکل سورت کے آخر تک ایک رکوع ہے، یہ نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، یعنی اس کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اس میں رب العالمین کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ سنیے گا، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، والارض، یعنی زمین، آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل سلیمہ رکھنے والوں کے لیے۔ یعنی دیکھیے گا رب العالمین نے آسمان کیسے پیدا کیا ہے، ایک نہیں بلکہ 7 آسمان کیسے بنائے ہیں، بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہوئے ہیں، والارض، زمین کو رب العالمین نے کیسے بنایا ہے، اور واختلاف اللیل والنہار، کبھی دن آ رہا ہے، کبھی رات آ رہی ہے، کبھی دن جا رہا ہے، کبھی رات جا رہی ہے۔ یہ جو آنا جانا رات دن کا لگا ہوا ہے، یہ کیوں ہے، کون کر رہا ہے اس کو کوئی کرنے والا ہے، یعنی عقل یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کوئی ہے، یہ خود بخود ویسے نہیں چل رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آج دیکھیں سورج کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ اور سیکنڈ کے کتنے حصے میں نکلے گا نا، اگلے سال اسی دن اسی منٹ اور سیکنڈ میں نکلے گا، اور یہیں سے نکلے گا جہاں سے اب نکلے گا۔ آخر اس کائنات کو جو چلا رہا ہے کوئی تو ہستی ہے نا، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کائنات میں ایسی ہستی نہیں جو زمین و آسمان کے نظام کو چلا سکے۔ اس لیے عقل بھی انسان کی کہتی ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کو چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے اوپر بڑے بڑے نظام، بڑے بڑے علم جو ہے نا لوگوں نے مدون کر دیے ہیں، بڑے بڑے علم جو ہے نا وہ آ چکے ہیں، کوئی کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، آسمان کے جو علم ہیں بڑے بڑے ہیں۔ یہ جی اس سیارے سے لے کے، اس ستارے سے لے کے دوسرے ستارے کا فاصلہ کتنا ہے، یہ کتنا بڑا ہے، زمین سے کتنا بڑا ہے آسمان، یہ بڑے لمبے چوڑے علمی کتابیں اس کے اندر بھری پڑی ہیں، بے بہا کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں فلکیات کے اوپر، آسمان میں کیا کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، آپ دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے، کیسی کیسی چیزیں رب العالمین نے آسمان کے اندر بنائی ہوئی ہیں۔ خالی ہمیں تو آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن آسمان کے اندر کا جو نظام ہے وہ بھی بڑا کمال ہے، وہ کس نے بنایا ہے۔ اور پھر زمین کو دیکھ لیں،
زمین کو کیسے بنایا رب العالمین، اس کے اندر کشش رکھی ہے، اس کے اندر معدنیات رکھی ہیں، اس کے اندر ہمارے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں، یہ سارا کچھ اس کے لیے بڑے بڑے پتہ نہیں جغرافیائی اور پتہ نہیں کیا کیا نام علم کے رکھ دیے گئے۔ اتنے علم آ رہے ہیں، اور جیالوجی پتہ نہیں کیا پیالوجی، وہ سارے علم اسی کے اوپر ہیں۔ وہ سارا کچھ ابھی تک علم سارا کچھ بتا سکے ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ رب العالمین نے زمین و آسمان میں بنا دیا ہے، کیا کچھ یہ سارا کچھ بن گیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب کومپل زمین سے نکلتی ہے نا، جب گندم بکھیر کے آتے ہیں، اس کے بعد جب کومپل زمین سے نکلتی ہے بالکل سیدھی اتنی سخت زمین سے، علماء فرماتے ہیں جو عقل والا انسان ہے نا، عقل سلیمہ رکھنے والا انسان ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کومپل نکلی ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شہادت کی انگلی نکلی ہے۔ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے یہاں سے اس سخت زمین سے بالکل نرم چیز کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو انسان جب عقل مند ہو تو اس کو ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے، اس کو ہر چیز میں یہ نظر آ رہا، تو دیکھو اللہ نے کیسے بنایا اس کو، دیکھو رب العالمین نے کیسے اس کو بنا دیا۔ اب دیکھ لیں رات کو سوئے تھے، یہ جو ہمارا سونا ہے یہ کس نے بنایا؟ کیسا نظام رب العالمین نے بنا دیا۔ تو انسان عقل رکھنے والا، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، الباب کہتے ہیں عقل سلیمہ رکھنے والے انسان کو، جو صاف ستھری عقل ہوتی ہے، جس کو ہر چیز اچھی نظر آئے، بری نظر آئے۔ یہ نہیں کہ جس کو بری بھی اچھی نظر آ رہی وہ عقل سلیمہ والا نہیں ہے۔ عقل سلیمہ وہ ہے جس کو اچھی نظر آئے، بری نظر آئے۔ ایسا انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں بڑا غور و فکر کرتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ، اور یہ ہیں کون عقل والے، عقل سلیمہ رکھنے والے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں زبان سے، دل سے۔ یہ سارا کچھ یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ جب نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اور یہ ثواب بن سکتا ہی نہیں ہے۔ عجیب جنو کام بن جاتا ہے، اللہ ایسے پتہ نہیں کیا کیا، یہاں پہ ضرب لگانی، یہاں پہ ایسے کھینچنا، ایسے عجیب اپنے پاس ڈرامے لگا رکھے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اگر یہ ایسا ہوتا پھر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی ایسے کیا ہوتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے عبداللہ بن عباس ہیں یا مسعود ہے، غالباً سے نکل گیا، وہ آئے مسجد میں، دیکھا کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، انہوں نے جو نا کنکریاں مار کے ان کو وہاں سے نکالا۔ بھائی مان یہاں پہ مسجد میں کیا کریں، بجلی مسجد میں داخل ہو گئے، نکالا ان کو باہر، وہاں سے ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ ایک انہی کا واقعہ اور ملتا ہے، دوسری مسجد میں گئے، دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، کہا مجھے یہاں سے نکالو، یہ تو بدعتی لوگ یہاں تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی دیر بعد بدعات بہت زیادہ ایجاد ہو گئی تھی۔ اس سے بچنا چاہیے، یہ بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اپنے پاس سے نئے طریقے نہیں نکالنے چاہیے، بھئی استادیہ بچے پہ جائے گا میرا پڑھانے نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے دور میں یہ بچے کہیں جاتے تھے ایسے پڑھنے کے لیے؟ پڑھنا ہے خود پڑھو، مسجد میں آ کے بچوں کے اوپر خرچ کر دو، مدرسے میں جا کے بچوں کے اوپر خرچ کر دو، یہ ہے ٹھیک طریقہ۔ خرچ کرو، ان کو کھلا کھلو دو، کوئی ان کے اوپر خرچ کر دو، ان کو کپڑے پہنا دو، جو نا اچھی چیزیں ان کو لے کے دے دو، یہ ثواب اللہ ان کو پہنچا دے گا اپنے جو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو لے کے جانا وہاں پہ، پھر ان کو بٹھا کے پڑھوانا، ایک بابا اوپر چکر لگا رہا ہوتا، بچے پڑھ دے بھی نہیں، کوئی نہیں پڑھ دے، آپ کو کیا پتا ویسے منہ ہل رہا ہے کہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ اور پھر آپ ایک دفعہ ان کو جو ہے نا وہ نہ کھلائیں، جس کو لے کے جاتے ہیں بچوں کو آپ نہ کھلائیں، پھر دیکھتا ہوں اگلی دفعہ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے۔ یہ سارا ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ثواب کہاں سے پہنچ جائے گا؟ وہ بچے جان بوجھ کے ویسے یاد ہے بابا پھر آ گئی، جانا نہیں پیا، ایسے ہل رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسے لگے ہوتے ہیں، سارا کچھ ڈرامہ ہے۔ ثواب ایسے نہیں پہنچتا ہے۔ ثواب کیا ہے؟ انسان دل سے پڑھے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، جب اللہ راضی ہوگا جس کے لیے پڑھ رہا ہے اللہ اس کو بھی ثواب پہنچا دیتا ہے، یہ سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جی فلاں مولوی کو گیا انہوں نے بچے بھیجے نہیں جی، ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضی بڑی دور دور پہنچ جاتی ہے۔ یہ کام ٹھیک ہے؟ شریعت کے مطابق اگر انسان زندگی گزارے تو بڑی آسان ہے۔ اگر شریعت سے انسان ہٹ جائے تو بڑے مسائل ہی مسائل ہیں اس کے لیے۔ تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یعنی الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاماً کھڑے کھڑے، وقعود اور بیٹھے بیٹھے، اور وعلی جنوبہم اپنے پہلوؤں کے بل بھی ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ربنا، پھر غور و فکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، کہتے ہیں زبان سے بھی، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کسی بھی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا ہے۔
بے مقصد پیدا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو آپ مثال کو تو دیکھیں، یہ چیز بھی بڑی عجیب سی ہے بھئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی نہ کوئی اس کا پیچھے مقصد ضرور ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا اس کا، لیکن رب العالمین نے ہر چیز کو با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اور فرمایا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو شریکوں سے پاک ہے۔ قنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی یہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں، عقل سلیمہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا ہے سارا کچھ بالکل حق ہے، سچ ہے، سارا کچھ پیدا کرنا بغیر کسی مقصد کے لیے، کسی مقصد کے لیے ہے، لہذا اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، کوئی بھی ایسا کر سکتا، زمین و آسمان کو کوئی بھی بنا سکتا، اس کے نظام کو چلا کوئی بھی سکتا، اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہذا قنا عذاب النار۔ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، تو یا اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ تو اللہ پاک سے دعا، اللہ الحمدللہ۔